بیٹھنے کے بعد کریں. اب انسان ہم بستری کب نہیں کرے گا, کہاں نہیں داخل ہوں گا بتا دیا. اب کب ہم بستری نہیں کریں گے, یہ حلال عمل کب نہیں کریں گے, مطلب حلال عمل حلال جگہ پر کب نہیں کریں گا. وہ حلال عمل حرام جگہ پہ تھا جو دبر میں تھا. اب حائضہ عورت سے جماع کرنا حرام ہے. ٹھیک, حائضہ عورت سے, یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے, اور لوگ حائضہ عورتوں سے جماع کر لیتے ہیں ہم بستری. یہ بہت سنگین جرم ہے, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہرحال قرآن نے خود کہا اور فرمایا, جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اس کی آیت نمبر 222 میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ, یہ تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے. قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. اللہ رب العزت فرماتا کہتا ہے یہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کہہ دیجئے کہ گندگی ہے, حیض کے دنوں میں تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ, ان کے قریب نہ آؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے. ٹھیک ہے, تو حیض کی حالت میں آپ ہم بستری نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. اب پاکیزگی کیا ہوں گی اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن اختلاف سے بڑھ کر جو میں بہتر ہے آپ کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے غسل کر لیں اور اس کے بعد ہم بستری کا. ایسا حائضہ عورت ہے, حیض ختم ہوا, غسل کر لے پھر ہم بستری, زیادہ بہتر ہے. حالانکہ علماء کے سے فتاوے موجود ہیں کہ اگر وہ اچھے سے شرمگاہ کو دھو لے تو یہ بھی طہارت ہے, وضو کر لے تو بھی طہارت ہے, اور غسل کرے یہ تو بالکل ہی بہرحال یقیناً مکمل طہارت ہے. ٹھیک ہے, لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں جب تک غسل نہ کرے. ہم بستری ایک الگ عمل ہے, نماز ایک الگ چیز ہے, یاد رکھیے. تو بہرحال لیکن افضل تو میں یہی کہوں گا کہ غسل کر لے اس کے بعد ہم بستری کرے تو زیادہ بینیفیشل, زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک. اسی طرح حائضہ عورت سے اگر کوئی جماع کر لے تو یہ حرام ہے. اس کی دلیل میں نے آپ کو پہلے رکھ دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائضہ سے ہم بستری کرے, دبر میں داخل ہو اور کاہن کے پاس جائے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. کتنا سخت جرم ہے. دوسرا, جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرے اس کا کفارہ آدھا نصف دینار یا 1 دینار ہے. دینار, اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا, اور 1 دینار 4 گرام کا اور نصف دینار 2 گرام سونا ہوتا ہے. تو یہ صدقہ دینا پڑے گا آپ کو, 2 گرامس آف گولڈ اور 4 گرامس آف گولڈ. ٹھیک, اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے بیوی سے اس حالت میں ہم بستری کی. اگر یہ بھی نہ ہو تو جو کچھ صدقہ کر سکتے کیجئے. ایک غلط فہمی کیا ہوتی ہے وہ اس کا ازالہ یہاں کر رہا ہوں, وہ ضروری ہے کہ ایک ترمذی کی ایک روایت, لیکن یہاں دیکھیے یہ روایت صحیح نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر ہم حیض کی حالت میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اولاد ہجڑا پیدا ہوتی ہے, اور ہر ہجڑا شیطان کی اولاد ہے. یہ روایت بالکل صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بات میڈیکلی پروفڈ ہے کہ حیض کی حالت میں بھی جو ہے حمل ٹھہر سکتا ہے. یاد رکھیے, بہت ناممکن جیسے, لیکن ہو سکتا ہے. ایسی اب نارملٹیز ہو سکتی ہے کہ ٹھہر جائے. ٹھیک, ناممکن جیسی چیز نہیں, ویسے ہوتا نہیں لیکن ہو سکتا ہے. یاد رکھیے. تو آپ جو روایت ہے کہ ہجڑا ہے, بہرحال یہ روایت صحیح نہیں ہے, لیکن یہ بہت سنگین جرم ہے اور ہم کو اس سے قطعاً اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. جو ہے نسائی کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کے بارے میں روایت نقل کرتے ہیں کہ جو حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری جماع کرنے کے تعلق سوال کر رہا تھا, تو آپ نے فرمایا اس کا کفارہ نصف دینار یا 1 دینار ہے, اور 1 دینار سونے کا 4 گرام کا سکہ ہوتا تھا. ٹھیک ٹھیک ہے. اسی طرح اب حائضہ عورت سے پھر کیا کیا جا سکتا ہے, کہاں تک فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو آئیے اس کے تعلق سے بات سن لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, جماع کے علاوہ ان سے سب کچھ کرو. ہم بستری کے علاوہ سب کچھ کر سکتے. دوسری روایت جو بخاری کی آپ نے فرمایا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو, مطلب امہات فرما رہی ہے کہ ہم عورتوں کو, مطلب اپنی بیویوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہواری کے ایام میں حکم فرماتے تھے کہ وہ اپنا ایزار سختی سے باندھ لے, شرمگاہ کو اچھے سے کپڑے سے چھپا لے, باندھ لے, اور پھر اس کا خاوند اس کے لیے لیٹے, اور کبھی کہتے کہ مباشرت جماع کے علاوہ سب کچھ کرے. مطلب خاوند اپنے بیوی کے ساتھ صرف شرمگاہ کو اچھے سے باندھے, اس کے علاوہ تمام فائدہ اٹھا سکتا ہے, بوسو کنار کر سکتا ہے, ساتھ لیٹ سکتا ہے, چھو سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, سوائے ہم بستری کو چھوڑ کر تمام فائدے اٹھا سکتا ہے. اور جو آیت نے کہا تو ان سے دور رہو, وہ دوری سے مراد یہ سیکشول دوری, یاد رکھیے, جنس قائم مت, مطلب ہم بستری مت قائم کرو, وہ دوری ہے نہ کی, کہ تو آپ نے یہ عمل کیا اور آپ سے بھی بہت ساری باتیں ثابت ہوتی ہے. ٹھیک. اسی طرح عورت کے پاک ہونے کے بعد انسان جو ہے اس سے کب جماع کر سکتا ہے؟ تو عورت جب پاک ہو جائے, مطلب اس کا حیض کا خون رک جائے, اس کے بعد وہ غسل کر لے, تو اس کے بعد بہرحال پھر آپ جو ہے اپنی بیوی سے جو ہے ہم بستری جو ہے بہرحال کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے